ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. الحمدللہ آج 5 جولائی 2026 کی قرآن کلاس نمبر 228 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آلموسٹ 3 مہینے کے وقفے کے بعد دوبارہ سے اللہ کا نام لے کر یہ قرآن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی کی کوئی راہ نکال دے گا انشاءاللہ تعالی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ الحج کی آیت نمبر 39 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے، اور آلموسٹ 4 کریٹیکل آیات آج آئیں گی، اور میری کوشش ہے کہ یہ چاروں آیات ایک ہی قرآن کلاس کے اندر کور کر دی جائے انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن پر ظلم ہوا تھا، اور ان کے ساتھ مکی دور میں جنگ کی جاتی تھی. ان کے لیے اب اجازت ہے کہ وہ قتال کر سکتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے. یہ آیت مبارکہ کریٹیکل آیت ہے. یہ پہلی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی دور میں مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ کافروں کے ساتھ جہاد اور قتال کر سکتے ہیں. مکہ شریف میں حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کر رکھو. وہاں پر ساری کی ساری جو دعوت تھی وہ پیسو تھی، جس میں آپ نے کافروں کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھانا، ورنہ نبی علیہ السلام کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا. ایک گریلا وار کرتے، سیدنا علی کو، سیدنا حمزہ کو بھیجتے، اور کعبہ شریف میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو ختم کروا دیتے. لیکن وہ بت توڑنے سے مسئلہ حل نہیں ہونا تھا. کافر تو وہیں موجود تھے، انہوں نے نئے بت تراش لینے تھے. مکی دور میں پرسیکیوشن کا سلسلہ جاری تھا، مسلمان تعداد میں کم تھے، مسلمانوں کے پاس اتنی اسٹرینتھ موجود نہیں تھی کہ وہ کافروں کا مقابلہ کر سکتے. اس لیے جہاد اور قتال کا بھی حکم نہیں دیا گیا.
اور 13 سالہ مکی دور جو ہے وہ پرسیکیوشن کا دور ہے، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ سیدنا عمار بن یاسر، ان کے ماں باپ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ، سیدنا خباب، سیدنا بلال رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین۔ بہرحال انہوں نے ایسی استقامت دکھائی کہ چاہتے نہ چاہتے ہوئے مسلمانوں کا رعب پڑ گیا کافروں کے اوپر کہ جو کوئی مسلمان ہوتا ہے اتنی تکلیفیں برداشت کرتا ہے، دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو آخر اس دین کے اندر کوئی طاقت اور قوت چھپی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لیکن دین سے پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور یہ جو قربانیاں تھیں یہ غریب طبقہ دے رہا تھا۔ امیر طبقے جو تھے، جن میں سے چند ایک لوگوں نے اسلام قبول کیا، اکا دکا واقعات سیدنا ابو بکر کے بارے میں یا ایک دو اور اصحاب کے بارے میں ملتے ہیں کہ ان کو تکلیف سے گزرنا پڑا، ادروائز ان کے پیچھے ان کے قبیلے کھڑے ہوئے تھے، ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کرتا تھا۔ مثلا سیدنا عمر جب 6 سال کے بعد مسلمان ہوئے تو ان کا قبیلہ ان کے پیچھے کھڑا تھا۔ اسی طریقے سے نبی الاسلام کے پیچھے بنو ہاشم کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، 3 سال کا پیریڈ جو حضرت ابو طالب کی گھاٹی میں گزارنا پڑا وہ ایک تکلیف دہ چیز تھی، اور صرف بنو ہاشم کو نہیں باقی مسلمانوں کو بھی گزارنا پڑا، اور وہ تو بڑے دردناک واقعات ہیں۔ بخاری مسلم میں ملتا ہے کہ سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتنا مشکل وقت تھا ہم پر کہ پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا تھا، اور بسا اوقات ہمیں ٹوائلٹ کے لیے جب جانے کی حاجت ہوتی تو جس طرح بکریاں مینگنیاں کرتی ہیں نا، اس طرح کی ہماری صورتحال بن چکی ہوئی تھی۔ ظاہر پورے عرب نے بائیکاٹ کر دیا تھا، اور وہ 3 سال سب سے مشکل پیریڈ تھا مکے کے اندر مسلمانوں پر۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ نکال دیا مدینہ شریف کی ہجرت کا۔ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی نے پریکٹیکلی آبزرو کرنی ہے تو عمر سیریز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینٹرڈ کرتے ہوئے نبی الاسلام کی پوری بایوگرافی انہوں نے فلما دی ہے۔ بہرحال مدینہ شریف میں جا کے اس آیت کے تحت مسلمانوں کو اجازت دے دی گئی کہ جو تم ہم سے مکے میں اجازت مانگتے تھے نا کہ ہم نے ان کے ساتھ قتال کرنا ہے اور بدلہ اتارنا ہے، تو اب تمہیں اجازت دی جاتی ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اگرچہ یہ پوری صورت مکی ہے، لیکن اس آیت کے بارے میں آلموسٹ کنسنسس ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ ایٹ لیسٹ برزخی ہے، یعنی مکے سے مدینہ شریف جاتے ہوئے ہجرت کے دوران نازل ہوئی، یا مدینہ شریف پہنچ کر شروع میں جو آیت نازل ہوئی وہ یہ ہے، لیکن اوورآل صورت جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، اور نبی الاسلام نے پھر اپنی جہاد کی جو مہمات تھی ان کا آغاز شروع کیا۔ الٹیمیٹلی جو سب سے بڑی بیٹل فیلڈ ہوئی پہلی مسلمانوں کی باقاعدہ، وہ ہوئی غزوہ بدر کی، اور اس کے پیچھے بھی ایک پوری ہسٹری ہے، وہ میں نے سورۃ الانفال کے اندر کور کر لی ہے۔ بہرحال یہ آیت مبارکہ اس حوالے سے قرآن حکیم میں یونیک ہے، امپورٹنٹ ہے کہ اس میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، کیونکہ ان پر ظلم ہوا تھا اور ان سے لڑائی کی جاتی تھی۔ یہ 2 ریزن بتائیں، للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ان سے قتال کیا جاتا تھا اور بسبب اس کے کہ ان پر ظلم ہوا مکی دور کے اندر، اب اجازت دے دی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے۔ الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، یہ وہ مظلوم ہیں کہ جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے ناحق، الا ان یقولوا ربنا اللہ، سوائے اس کے ان کا کیا جرم تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی توحید کی پاداشت میں ان کو ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ آپ اندازہ کریں، پوری زندگی محنت کر کے مشکل سے انسان ایک گھر بناتا ہے، وہ اس کی کل کائنات ہوتی ہے، اور وہ آپ کو راتوں رات چھوڑنی پڑ جائے۔ بعض لوگ تو ضرورت کا سامان بھی ساتھ نہیں لے سکے اور وہ ہجرت کر کے آگے، ان کی جائیدادیں انہوں نے قبضہ کر لی، بیچ کے کھا گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو اجازت دی تھی کہ ابو سفیان کا جو قافلہ شام سے تجارت کر کے آ رہا ہے واپس مکہ، تو مسلمان اس
قافلے کو لوٹ سکتے ہیں بسبب اس کے کہ انہوں نے مسلمانوں کی جائیداد پہ وہاں پہ قبضہ کیا ہوا تھا. یہ اس کی حکمت ہے. خیر ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو پتہ چل گیا، انہوں نے راستہ بدل لیا. اور سورۃ الانفال میں تفصیل آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اس دن کو یوم الفرقان بنانا تھا، تمہاری تو خواہش تھی کہ تم ایسے قافلے سے ٹکراؤ کہ جو نہتا ہے. ظاہر ہے وہ تجارتی قافلہ تھا، اس کے پاس تو اتنی سیکیورٹی نہیں تھی، اس لیے مسلمان کوئی زیادہ ہتھیار لے کر نہیں نکلے. وہی ڈنڈے اٹھائے ہوئے تھے، چند ایک تلواریں تھیں، چند ایک زریں تھیں. یہ نہیں تھا کہ وہ اتنے غریب تھے مدینہ شریف میں کہ ان کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا. جنگجو قبیلے مسلمان ہو چکے تھے. سیدنا سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوس کے جو سردار تھے وہ مسلمان تھے، ان کا قبیلہ نبی اسلام کی پشپنائی پہ کھڑا تھا. خزرج کے سردار سعد ابن عبادہ وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے. اصحاب صوفہ 155 اصحاب کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا، تو وہ اچھے خاصے تگڑے آدمی تھے. لیکن مسلمانوں کو پتا تھا ہم نے جنگ تو کوئی نہیں کرنی، ایک تجارتی قافلہ لوٹنا ہے. اور یہ لوٹنے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں عام الفاظ میں، ظاہر ہے، لیکن اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ لوٹ رکھا تھا، تو یہ عدلے کا بدلہ تھا، یہ عدل کا تقاضا تھا. ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل لیا اور پیرلل میں اس نے ایک گھوڑ سوار بھیج دیا مکہ شریف، یہ بتانے کے لیے کہ بھائی جس کا تجارتی سامان ہے حفاظت کے لیے آ جاؤ، میرا اکیلے کا تو نہیں ہے، تمہاری تو ساری اکانومی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر ابو جہل نے ایک پوری فوج تیار کی تاکہ اپنے قافلے کی حفاظت کی جائے. وہ تو بچ کے سمندری راستے سے واپس پہنچ گئے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اسے یوم الفرقان بنانا تھا اور بتانا تھا کہ بغیر ہتھیاروں کے اللہ تعالیٰ غیبی مدد کس طرح اپنے نبی کی فرماتا ہے. اور ایک مرزانہ طور پر غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. 313 کے مقابلے پر 1000 کا لشکر تھا، مکمل اسلحے سے لیس تھا، اور جنگجو تو تھے قریش کے لوگ. اور یہاں پر یہ جو 313 تھے ان کے پاس اسلحہ بھی پورا نہیں تھا، یہ مرزانہ طور پر جنگ لڑی گئی. وہ تو بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں، فرشتے نازل ہوئے، قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا، اور اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی مسلمانوں کی اور فتح نصیب کی. اس کی وجہ سے مدینہ شریف کے لوگوں پر بھی مسلمانوں کا رعب پڑ گیا اور مکے والوں پہ بھی پڑ گیا کہ یار کوئی وجہ تو ہے کہ 313 غالب آ گئے ہیں 1000 کے لشکر کے اوپر، ایک ایکسٹراڈنری چیز ہے. بہرحال یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی. اس کا آغاز اسی سے ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی تھی مسلمانوں کو کہ وہ قتال کر سکتے ہیں کافروں کے ساتھ مدینہ شریف میں. اور پھر وہ بیٹل فیلڈ شروع ہوئی، پہلے بدر ہوئی، اس کے بعد پھر احد، اس کے بعد خندق، اور پھر سلسلہ کرتے کرتے آخری جو جنگ ہوئی مشرکین عرب کے ساتھ وہ غزوہ حنین تھی، فتح مکہ کے فوراً بعد. فتح مکہ میں تو ایک اوورال مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی، لیکن اس کے بعد جو غزوہ حنین ہوئی قبیلہ حوازن کے ساتھ، وہ ایک تکلیف دہ جنگ تھی، اور اس میں مسلمان 12000 کا لشکر تھا. اور چند اصحاب سے یہ کلمات نکل گئے زبان سے کہ ہم بدر میں تھوڑے تھے، غالب آئے تو ہماری تعداد بھی کافروں سے زیادہ ہے. سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پھر بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملی. 12000 کے لشکر میں بخاری مسلم میں ہے کہ صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ 80 لوگ رہ گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکیلے اپنے خچر پر سوار آگے بڑھے. آپ علیہ السلام نے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف پھینکی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے کافروں کے لشکر کو پسپا کر دیا. اور وہیں پر آپ علیہ السلام نے وہ رجز پڑھا تھا، بخاری مسلم میں رپورٹ ہوا، ان النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اس میں کوئی شک نہیں. خیر وہ تو ایک آخری جنگ تھی مشرکین عرب کے خلاف، لیکن سٹارٹ یہیں سے ہوا جو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا بسبب اس کے کہ ان کا ایک مقدس جرم تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے. اب وہ آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 40 کا پورشن جو میں نے بتایا تھا امپورٹنٹ ترین چند آیات، ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اگر اللہ تعالیٰ جنگوں کے ذریعے بعض لوگوں کو بعض سے دور نہ کرتا،
یعنی یہ جو جنگیں ہیں ان کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکروا کر دنیا میں امن کو قائم کرتا ہے. لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ، تو ضرور ڈھا دی جاتی خانقاہیں، وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ، اور گرجے اور کلیسے. گرجے کرسچنز کے ہوتے ہیں، کلیسے جو ہیں وہ جیوز کے ہوتے ہیں. وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا، اور وہ مسجدیں بھی گرا دی جاتی ہیں جن میں اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جہاد اور قتال کا مقصد دنیا میں امن قائم رکھنا ہے. ویسے لڑائی کوئی اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ایز اے لاسٹ ریزارٹ بڑے فتنے کو دبانے کے لیے بس اوقات اس طرح کا آپریشن کرنا پڑ جاتا ہے. جس طرح جسم میں اگر کوئی پھوڑا ہے تو اس پھوڑے کو ختم کرنے کے لیے آپ کو کٹ لگانا پڑتا ہے. ویسے جسم کو کٹ لگائیں تو نقصان دہ ہے. اسی طریقے سے یہ جو جنگیں ہوتی ہیں جہاد اور قتال، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ بدماشی کو ختم کرتا ہے لوگوں کی. اور اگر ایسا نہ ہوتا، آپ دیکھ لیں ہمارے پچھلی صدی کے اندر ہٹلر کا فتنہ جس طریقے سے کھڑا ہوا تھا، چند ہفتوں میں پورے یورپ کو ہڑپ کر لیا. اس کے بعد وہ رشیا میں گھس گیا اور پیرلل میں اس نے کئی ایک محاذ کھول دیے. وہ تو تھمتا ہوا نظر ہی نہیں آ رہا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے گریٹ برٹن کو اس کے مقابلے پہ کھڑا کیا، اور اس سے بڑھ کر امریکہ سامنے آیا، اور اس طریقے سے یہ سارے کے سارے معاملات نارملائز ہوئے. ہمیشہ تاریخ میں ایسے ہی رہے کہ بعض کو اللہ تعالیٰ بعض سے ٹکرواتا ہے تاکہ دنیا میں امن ہو جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر اس طرح کا جہاد اور قتال کا سلسلہ نہ ہو تو نہ کوئی خانقاہ سلامت رہ سکتی ہے، نہ کوئی گرجا، نہ کوئی کلیسا، نہ کوئی مسجد. یہ آیت مبارکہ اکثر مسلمان کوٹ کرتے ہیں نان مسلمز کو. جب کبھی بھی کسی مسلمان کی طرف سے کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو کسی نان مسلم کی عبادت گاہ کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا قرآن تو سب کی بات کرتا ہے بھائی، صرف مسجد کی بات نہیں کرتا، گرجوں کی بات کرتا ہے، کلیسوں کی بات کرتا ہے، خانقاہوں کی بات کرتا ہے. جہاں کہیں پر جو کوئی اپنے طریقے سے رب کو یاد کر رہا ہے، ٹیمپرڈ فارم میں ہی صحیح، لیکن مسلمان انشور کریں گے اپنی حکومت میں کہ کسی کے گرجے کو نہ گرایا جائے، کسی کی خانقاہ کو ختم نہ کیا جائے، کسی کا مندر ختم نہ کیا جائے، سوائے جو حرم ہے. حرم اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے جگہ مخصوص کر لی ہے، وہ قیامت تک کے لیے مسلمانوں کا کنٹونمنٹ ایریا ہے. اس میں مندر بنانے کی اجازت نہیں ہے، نہ اس قسم کی اور ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کی. باقی پوری دنیا کے اندر ہو. اس لیے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بارہا مختلف مواقع کے اوپر جب کبھی مسلمانوں کی مساجد پہ حملہ ہوا یا نان مسلم کی عبادت گاہوں پر، اسی سورہ الحج کی آیت نمبر 40 کو کوٹ کیا، اور اسی کی بنیاد پہ میں نے کہا کہ طالبان نے جو کچھ افغانستان میں کیا، کہ انہوں نے دوسرے مذاہب کی جو متبرک جگہیں تھیں جو ان کے نزدیک برکت والی تھیں، چند ایک جگہوں پر بت تھے، ان کو توڑا، اور انہوں نے قیاس کیا اس کے اوپر کہ نبی علیہ السلام نے سرزمین عرب سے بت ختم کروائے تھے. یہ بالکل نان سینس بات ہے. سرزمین عرب جو ہے وہ کنٹونمنٹ ایریا ہے، وہاں پہ بت پرستی کی اجازت نہیں ہے. جس طرح کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ UAE کے اندر مندر بنایا گیا ہے، یعنی سمجھ لیں کہ دنیا کا سب سے بڑا مندر انہوں نے بنا دیا آلموسٹ اس پورے ایریا کے اندر. تو یہ بالکل غلط ہے. حرم کی سرزمین جو ہے وہ ایک پورا جزیرہ نما عرب، وہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے قیامت تک کے لیے مخصوص کر دیا. سورہ توبہ کے اندر بھی تفصیلاً ذکر ہے، اور اس میں بھی مکہ اور مدینہ ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر نہ صرف تعمیرات نہیں ہو سکتی بلکہ نان مسلم وہاں پر جا بھی نہیں سکتا. یہ ایک بڑی سختی ہے. اس میں تھوڑی بہت ٹالرنس اگر ہے تو مسجد نبوی شریف کے حوالے سے ہے، حرم مکہ کے حوالے سے تو زیرو ٹالرنس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ہم بعض کو بعض سے نہ ٹکرواتے تو نہ دنیا میں کوئی خانقاہ سلامت بچتی، نہ کوئی گرجا، نہ کوئی کلیسا، نہ کوئی مسجد جہاں پر اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے. اب اللہ کی مدد کون کر سکتا ہے؟ اب اگر کوئی جاہل ہوگا جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے بھی یا شیخ عبد القادر جیلانی المدد نکالتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی عیسیٰ ابن مریم نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کے لیے میری مدد کرے؟
قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو وہ اس آیت کو لے کر کہتے ہیں کہ جی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے. دیکھیں عیسیٰ ابن مریم نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی ہے، اور بھائی وہ تو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ہے. مرے ہوئے ساتھیوں سے مدد نہیں مانگی کہ قبروں سے نکلو اور میری مدد کرو، وہ تو ساتھ موجود تھے. وہ تو قرآن میں حکم ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اس اعتبار سے تو صحابہ اکرام نبی علیہ السلام کے مددگار تھے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ کے مشکل کشا تھے. نبی علیہ السلام کی دین کے معاملے میں مدد کی. تو وہاں پر حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کے مددگار ہیں. تو اس کا مطلب پھر کیا یہ بنتا ہے کہ حواری جو تھے وہ اللہ کے مشکل کشا تھے؟ لوسامو، یہ پھکی والا اینٹی وینم والا جواب ہے. تو وہاں پہ آپ نے محاورتاً اس بات کو لینا ہے کہ جس طرح یہاں پر آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد ضرور کرے گا جو اللہ کی مدد کرے. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کی مدد. اور اللہ تعالیٰ اس کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا ہے اور غالب ہے. یعنی اگر اللہ یہ کہہ رہے نا کہ جو میرے دین کی ہے میری مدد کرے گا، میں اس کی مدد کروں گا، تو یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے. وہ طاقتور بھی ہے اور غالب بھی ہے، سب پہ چھایا ہوا ہے، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے. اب اگلی آیت بھی امپورٹنٹ ہے. اہل ایمان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے الذین ان مکناہم فی الارض، اہل ایمان تو وہ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں حکومت دیں، جس طرح کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کو دی. اور وہ وعدہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 میں کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کیے، انہیں ضرور بالضرور اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت دے گا. اور نہج البلاغہ میں مولا علی کا خطبہ موجود ہے، جب سیدنا عمر نے ان سے مشورہ کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ رومن امپائر کے خلاف جنگ کے لیے خود جاؤں، اور ایک خطبے میں پرشین امپائر کا بھی ذکر ہے نہج البلاغہ میں، تو وہاں پر مولا علی نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 کا حوالہ دیا تھا کہ آپ نے ٹینشن نہیں لینی، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں حکومت دے گا، لیکن حکمت یہ ہے کہ آپ خود نہ جائیں کیونکہ آپ عرب کے بڑے سردار ہیں. اگر آپ شہید ہو گئے تو عرب کی جمعیت ٹوٹ جائے گی. خدا نہ خواستہ اگر ہمیں قادسیہ میں یا یرموک کے اندر شکست بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پیچھے یہاں موجود ہوں گے، نئی فوج بھیج دیں گے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غالب کرے گا. اور واقعہ تن پھر غالب ہوا. یہاں پر بھی ذکر ہے کہ اگر ہم ان کو حکومت دیں، اور اس وقت تو کسی نے سوچا ہی نہیں تھا، 125 لوگ اپنی جان بچا کر مکہ شریف گئے ہیں، اور راستے میں یہ برزخی آیات ہیں مکے سے مدینے جاتے ہوئے کہ اہل ایمان کو اگر اللہ تعالیٰ حکومت دے، اقاموا الصلاۃ، تو یہ قائم کریں گے نماز کو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ کے سسٹم کو. دیکھ لیں یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. نماز کے فوراً بعد زکوٰۃ کا ذکر ہوا. یہی وجہ تھی کہ بخاری مسلم میں آتا ہے جب منکرین زکوٰۃ نے انکار کیا تو سیدنا ابوبکر نے کہا کہ جو نماز اور زکوٰۃ میں بھی فرق کرے گا میں اس کے خلاف بھی قتال کروں گا. جس طرح نماز اللہ تعالیٰ نے حق رکھا ہے نا انسان کے جسم کے اوپر اپنا حق کہ وہ اس کے سامنے ٹو باؤ ڈاؤن کرے گا، پوسچرز کرے گا 5 وقت، اس طرح مال میں بھی حق رکھا ہوا ہے کہ اس نے سال میں ایک دفعہ 40واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا ہے جب وہ تھریشولڈ پوائنٹ کو 7.5 تولے سونے کو کراس کر جائے گا. اسی طریقے سے گائے کی زکوٰۃ الگ سے ہے، اور اونٹوں کی، بکریوں کی. تو دیکھیں یہ آیت بھی سپورٹیو ہے کہ خلفائے راشدین کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر ان کی حکومت آئے گی تو نماز کو قائم کریں گے اور زکوٰۃ کا نظام بھی بنائیں گے. وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیں گے. وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرِ، اور انہیں برائی سے روکیں گے. اب یہ جو امر بالمعروف ونہی عن المنکر ہے اللہ کے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ہے کہ 3 کام حکومت کے بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1 نماز قائم کرنا، نمبر 2 زکوٰۃ کا نظام، اور نمبر 3 یہ ہے کہ نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے. اس لیے آپ دیکھیں سعودیہ کے اندر باقاعدہ انہوں نے کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں جو اس طرح کا کام کرتی ہیں، لیکن اس میں غلوف نہیں ہونا چاہیے. وہاں پر ہمیں اختلاف ہے. یہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس مرد نے داڑھی نہیں رکھی ہوئی ہے اسے کوڑے مارنے ہیں کہ تو داڑھی رکھ،
یا جو عورت حجاب نہیں کر رہی اس کو مارنا شروع کر دینا ہے، نہیں، یہ کام نہیں کرنا۔ امر بالمعروف ونہی عن المنکر ترغیب والا کام ہے، لیکن جہاں کہیں حقوق العباد انوالو ہو جائیں گے وہاں پہ پھر ڈنڈے کے زور پر عدل و انصاف قائم ہوگا۔ مثلا اگر کسی شخص نے دوسرے شخص کا بازو توڑ دیا، اب امر بالمعروف ونہی عن المنکر اسٹیبلش کرنا یہ ہے کہ اس کے بدلے میں اس کا ہاتھ بھی توڑا جائے گا، جو قرآن پاک میں سورۃ المائدہ میں آیا ہے کہ دانت کے بدلے دانت، ناک کے بدلے ناک، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ہر زخم کے بدلے اس لیول کا زخم۔ حقوق العباد کے لیول کے اوپر قتل کے بدلے قتل ہوگا، جان کے بدلے جان بھی آیا اس میں۔ وہ حکومت نے اسٹیبلش کرنا ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، اور ایسا نظام دینا ہے کہ لوگ نیکی پہ چل سکیں اور برائی سے بچ سکیں۔ باقی علماء کا کام ہے اپنی زبان سے تبلیغ کرنا، حکمرانوں کا کام ہے کہ جو حقوق العباد کے معاملات ہیں ان میں انہوں نے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے۔ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور سارے کاموں کا انجام بالآخر اللہ ہی کی طرف ہے، یعنی جو کچھ بھی ہم نیکیاں کرتے ہیں وہ اللہ کے حضور سٹور ہو رہی ہیں، اور ہم نے بھی الٹیمیٹلی مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ، اور اے محبوب علیہ السلام اگر یہ آپ کو جھٹلا دیں، فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نوح، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آپ سے پہلے قوم نوح نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا تھا۔ وَعَادٌ وَثَمُودٌ، اور قوم عاد نے بھی جھٹلایا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، اور سمود نے سیدنا صالح علیہ السلام کو۔ وَقَوْمُ ابراہیم، اور ابراہیم کی قوم نے بھی۔ وَقَوْمُ لوط، اور لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی۔ یہ نبی علیہ السلام کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر آپ کی قوم آپ کی بات قبول نہیں کر رہی، اب دیکھیں یہ آیات ہی بتا رہی ہیں کہ یہ سورت مکی ہے، کیونکہ یہ جو انداز گفتگو ہے وہ مکے کے پوائنٹ آف ویو سے ہے، تو بیچ میں ایک برزخی آیت آئی تھی، یہ وہی اسٹائل ہے مکی دور کا۔ وہ اصحاب مدین، اور مدین والوں نے بھی حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا۔ وَكُذِّبَ مُوسَى، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جھٹلائے گئے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ، تو ہم نے کافروں کو کچھ عرصے کے لیے مہلت دی تھی۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو کیسا خوفناک تھا میرا عذاب، میرا پکڑنا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اب اگلی آیت ایک اور امپورٹنٹ آیت ہے۔ میں نے کہا تھا کہ آج 3-4 ایسی آیات ہیں جو قرآن پاک میں اپنے مضمون کے اعتبار سے یونیک آیات ہے، ایک یہ آیت بھی آ رہی ہے۔ فَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، پس کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جو ہم نے ہلاک کر دیں۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ وہ ظالم تھی، اپنے پر ظلم کرنے والی تھی، یعنی پیغمبر کا انکار کرنا دراصل اپنے اوپر ظلم کرنا ہے۔ پیغمبر کو تو بدلہ مل جائے گا قیامت والے دن، لیکن اپنی آخرت برباد کرنا ہے وقت کے پیغمبر کی دعوت پر لبیک نہ کرنا۔ وَهِيَ ظَالِمَةٌ، اور وہ ظلم کرنے والی تھیں۔ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، تو آج وہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل گری پڑی ہیں، یعنی انہوں نے جو کچھ آباد کیا تھا آج تباہ و برباد ہو چکا، یعنی وقت نے سب کچھ ختم کر دیا۔ آج آپ جہلم میں بھی دیکھ لیں، قلعہ رطاس ہے، کیا اس کی شان و شوکت تھی، اب چند ایک دیواریں اس کی باقی رہ گئی ہیں۔ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ، اور کتنے ہی کنویں ہیں جو بیکار پڑے ہوئے ہیں۔ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، اور کتنے ہی مضبوط محل ہیں جو آج بالکل ویران ہو چکے ہیں۔ میں جب بھی یہ آیت پڑھتا ہوں تو مجھے قلعہ رطاس یاد آتا ہے، کیونکہ قلعہ رطاس کے اندر کنواں بھی ہے، ایک اتنا بڑا کنواں، اور اس کی سیڑھیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، ہاتھی نیچے اترتے تھے پانی تک پہنچنے کے لیے، سائڈ سے انہوں نے راستہ دیا ہوا ہے، اتنی چوڑی سیڑھیاں، اور آج وہاں پر آپ کو گند پڑا ہوا نظر آتا ہے اور ویران ہو چکا ہے۔ کیا اس کی شان و شوکت تھی۔ سیم اسی طرح کا ایک کنواں واکنڈ کے اندر بھی ہے، پارک کے اندر، وہ بھی شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، جس طرح کہ یہ قلعہ رطاس بہت بڑا وہ بھی ایک کنواں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کئی بستیاں تھیں جنہوں نے
اپنے وقت کے پیغمبر کا انکار کیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آج دیکھ لیں ان کی شان و شوکت ختم ہو چکی ہے، اور ان کی چھتیں زمین پر رکھی ہوئی ہیں، ان کے کنویں بیکار ہو چکے ہیں، اور بنائے ہوئے بڑے بڑے مضبوط محل جو ہیں ویران ہو چکے ہیں۔ ظاہر کنوؤں کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ کنویں ہی تو لائف لائن ہے۔ مدینہ شریف میں میٹھے پانی کا کنواں سیدنا عثمان نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کیا تھا تو جنت کما لی تھی، کیونکہ بہت بڑا ایشو تھا۔ آج بھی اگر پانی نہ ہو تو دنیا کی بڑی سے بڑی سویلائزیشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں پاکستان کی ریاست بھی بار بار انڈیا کو یہ دھمکی دیتی ہے کہ جی یہ ہماری ریڈ لائن ہے۔ ظاہر ہے زندگی موت کا مسئلہ بن جائے گا نا، اگر آپ کسی کا پانی روک لیں گے پھر تو اس نے زندہ رہنا ہی نہیں ہے۔ تو پانی اتنی بڑی چیز ہوا کرتی تھی، اور اگلے زمانے میں جب کہ پانی جو ہے وہ آپ 8-8 10-10 کلومیٹر سے بھر کے لاتے تھے، آپ کے اپنے علاقے کے اندر کنواں ہونا یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ آج بھی پاکستان میں کئی جگہ ایسی ہیں کہ عورتیں 5-5 6-6 10-10 کلومیٹر کا سفر کرتی ہیں، اور ان علاقوں میں چند ایک یوٹیوبرز نے جا کر امیر لوگوں کی مدد سے کنویں کھدوائے ہیں، کے پی کے اندر بھی، سندھ کے اندر بھی۔ تو وہ لوگ اتنے خوش ہیں، ان کے لیے تو سمجھ لیں کہ جنت ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ آج بھی اسی طریقے سے رہ رہے ہیں جس طرح آج سے 1500 سال پہلے کے لوگ رہتے تھے۔ اتنی مشکل ان کی زندگی، چھوٹے چھوٹے بچے اسکول سے آتے ہی بیچارے 4-5 کلومیٹر جاتے ہیں، اپنے برتن اٹھا کے پانی بھر کے لاتے تھے۔ اور اب انہی کے محلے میں، چونکہ اب ٹیکنالوجی ہے نا، پہلے ٹیکنالوجی نہیں تھی اتنی بڑی، یہ کام حکومت کا کرنے کا تھا۔ امیر لوگ فنڈ کرتے ہیں تو وہ مشین وہاں لے کر جاتے ہیں، 10-12 لاکھ روپے لگتا ہے، کیونکہ وہ ڈرل والی اب مشینیں آ گئی ہیں، وہ کافی گہری کھدائی کر لیتی ہیں۔ خصوصاً جو پتھریلے پہاڑ ہیں ان میں تو آپ اس طریقے سے کنواں نہیں نکال سکتے جب تک کہ آپ کے پاس ٹیکنالوجی موجود نہیں ہوگی۔ اور وہاں پہ پھر وہ بورنگ کا سامان لا کے رکھتے ہیں، پورا اس کا ولاگ بناتے ہیں 8-10 منٹ کا۔ کافی سارے لوگوں نے یہ کام کیا ہوا ہے الحمدللہ۔ تو یہ لائف لائن ہے انسانوں کی، کنویں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج وہ کنویں بیکار ہو چکے ہیں، محل تباہ و برباد ہو چکے ہیں۔ اس وقت کیا ان کی شان و شوکت تھی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا؟ فتکون لہم قلوب یعقلون بہا، اب یہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جھنجھوڑا ہے اس مبارک آیت کے اندر۔ یہ بھی ایک امپورٹنٹ آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہوں نے زمین میں چل پھر کے نہیں دیکھا، کیا ان کے پاس ایسے دل نہیں تھے کہ جن میں عقل ہوتی اور وہ درس عبرت حاصل کرتے؟ او آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہوتے جن سے یہ سن لیتے، یعنی نصیحت حاصل کرتے۔ سن تو رہے ہیں لیکن جس کو ہم اپنی پنجابی زبان میں کہتے ہیں بتورے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، سمجھ کوئی نہیں آ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا ان کے دل نہ ہوئے کہ یہ عقل پکڑتے، ان کے کان نہ ہوئے کہ یہ سنتے اور عبرت حاصل کرتے؟ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، یعنی اس میں امپلائڈ ہے کہ ان کی آنکھیں نہیں تھیں کہ یہ سب کچھ دیکھتے۔ تینوں اعضاء کا ذکر۔ اچھا، قرآن پاک میں جب کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو جھنجھوڑا ہے نا تو 3 اعضاء کا ذکر کیا ہے، کان، آنکھ اور عقل۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، جو 9th کمانڈ آئی ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تجھے اس کے بارے میں علم حاصل نہ ہو جائے۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ یہاں تو خیر اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء کا ذکر کیا اور پھر اس کے اوپر ورڈکٹ دی، فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، آنکھیں تو دیکھ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دیکھنے کا سا نہیں دیکھتی، کان ہوتے ہیں لیکن سننے کا سا نہیں سنتے، دل ہوتے ہیں لیکن سوچنے کا سا نہیں سوچتے۔ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، بلکہ جو سینوں میں چھپے ہوئے دل ہیں نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں، آنکھیں نہیں اندھی ہوتی۔ یعنی اسی کے لیے ہم ٹرم استعمال کرتے ہیں عقل کا اندھا، آنکھوں کا اندھا نہیں ہے، عقل کا اندھا ہے۔ اچھا، اب قرآن میں عقل کا ذکر آیا
اسی آیت کے اندر تو دل کا ذکر آیا، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، اور یہاں پر بھی آیا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں جو دل ہے نا وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کلیئر کٹ ہے کہ ظاہر ہے اس سے مراد وہی دل ہے جو ہمارے خون کو پمپ کرتا ہے۔ باقی آیات میں تو تعویل کی جا سکتی ہے کہ عقل کا انسٹرومنٹ جو ہے وہ دماغ ہے، لیکن یہاں پر بالکل واضح کہا گیا کہ دل بھی اندھا ہو جاتا ہے جو کہ سینے کے اندر ہے۔ اب ظاہر دماغ تو سینے میں نہیں ہے، ویسے اس کی بھی بعض اوقات لوگ تعویل کرتے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک تو کرتے ہیں کہ یہاں سینہ مراد نہیں ہے، سینٹر ہونا مراد ہے، لیکن یہ بڑی دور کی بات ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ آج کی سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دل کے اپنے نیورونز ہیں، دل کے اندر بھی علیحدہ سے پیرلل میں ایک اللہ تعالیٰ نے سٹوریج رکھی ہوئی ہے۔ دل بھی سوچتا ہے، اس کی اپنی میموری ہے، اس کی اپنی یادیں ہیں جس طرح کے دماغ کی ہیں۔ اب تو خیر باقی اعضاء کا بھی ذکر آ رہا ہے، اب تو معدے کا بھی ذکر ہونا شروع ہو گیا کہ اس کے بھی اپنے نیورونز ہیں۔ بہرحال دل اور دماغ اس کے بارے میں تو کلیئر کٹ ہے، اس کے اوپر ڈاکومنٹری بنی ہوئی ہے اور میں نے کئی ایک ویڈیوز میں اس کو ریفر بھی کیا ہے، میرا الگ سے بھی ایک کلپ ہے کہ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ جو ہے وہ دل ہے یا دماغ۔ تو دماغ بھی سوچتا ہے، دماغ کا بھی اشارہ قرآن پاک میں سورہ ہود کے اندر موجود ہے کہ زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ نے اسے ماتھے کے بالوں سے، اس کی چٹیا سے تھام رکھا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ اشارتاً ذکر ہے کہ دماغ چلنے پھرنے والی چیزوں کے اللہ تعالیٰ کے کنٹرول میں، عقل دماغ میں بھی ہے اور دل بھی سوچتا ہے۔ اور اس ڈاکومنٹری میں یہ بھی بتایا گیا کہ وہ لوگ جن کا دل ٹرانسپلانٹ کیا گیا، دل بھی ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، اگر مرتے ہوئے شخص کا دل سٹور کر لیا جائے مرنے کے چند گھنٹوں کے اندر، تو کسی زندہ آدمی جس کا دل ختم ہونے کے قریب ہے اور اس کی موت یقینی ہے، ظاہر ہے کہ میجر انسٹرومنٹ ہے دماغ اور دل، تو وہ ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو دل لگائے گئے ہیں، اور وہ ایسے ایکسپیرینس ہیں یوٹیوب کے اوپر رکھے ہوئے ہیں کہ ایک شخص کو دل لگایا گیا ایک ایسے بندے کا جو بڑا ایکسٹروورٹ تھا، بڑا ایکٹیو تھا، اور جس کو دل لگایا گیا وہ بالکل انٹروورٹ تھا۔ دل لگنے کے بعد اس کی عادتیں بدل گئی، کئی لوگوں نے شاعری شروع کر دی اس لیے کہ جس کا دل لگا تھا وہ شاعری کرتا تھا۔ تو پھر ڈاکٹرز کو یقین آ گیا کہ واقعتاً آج کے ڈاکٹرز، یعنی میں آج کی ڈیٹ کی بات کروں 5 جولائی 2026، ڈاکٹرز مانتے ہیں کہ دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے پیرلل میں دونوں انسٹرومنٹ رکھے ہیں سوچنے کے، اور ان کی اپنی یادیں ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہا ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، دل جو سینوں میں ہے وہ اندھے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ تھے وہ تعویل یہ کیا کرتے تھے کہ دل کا ذکر اس لیے آیا کہ یہ لٹریچر کی زبان میں بات ہو رہی ہے، تو وہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے۔ اور بعض لوگ جن کو یہ نہیں پتا تھا کہ انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ دماغ ہے، تو وہ زبردستی یہ کہنے کی کوشش کرتے تھے کہ نہیں، قرآن میں چونکہ دل آیا لہٰذا دماغ نہیں سوچتا، دل سوچتا ہے۔ تو وہ سارے بزرگ فیل ہو چکے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگ ہیں اس امت میں، میں ان کا نام لے کر آپ کا دل کھٹا نہیں کرنا چاہتا، کہ جو اس قسم کی باتیں کر کے گئے ہیں کہ جی دماغ نہیں، جب کوئی پاگل ہوتا تو کہتے تھے اس کا دماغ نہیں، اس کا دل خراب ہو گیا۔ تو اصل بات یہ ہے کہ لٹریچر میں دل کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک سائنٹسٹ بھی اگر کہے گا نا کہ آج مجھے گول گپے کھانے کو دل کر رہا ہے، وہ یہ نہیں کرے گا کہ آج میرا دماغ کر رہا ہے کہ میں گول گپے کھاؤں، کیونکہ لٹریچر میں دل کا ورڈ ہی بولا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ دونوں باتیں ویلڈ ہیں، یعنی لٹریچر کی زبان میں دل سوچتا ہے، دماغ کی طرف ہم اسے منسوب نہیں کرتے، اپنے دل کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ آج میرا دل کر رہا تھا آپ کو ملنے کے لیے، تو دماغ کر رہا ہوتا ہے، دماغ سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں نے آج اس کو ملنا ہے، اور بندہ پلان کرتا ہے، میں نے دل میں سوچا، دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہاں بعض اوقات جذبات کی جو عکاسی ہے وہ ہوتی ہی دل کے ساتھ ہے، اس لیے انسان دل کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ میرا دل کیا۔ ویسے آپ اگر کسی کو کہیں کہ آج میرا دماغ کر رہا تھا کہ میں تجھے ملتا، تو کہنا سی پتہ ہے دماغ کے میرے خلاف پہ چل رہا ہے، کیڑے چکر ہی چاہے ادھار منگن آیا ہے کہ مسئلہ ہے نو۔ لیکن اگر آپ کہیں کہ میرا دل کر رہا تھا آج میں اپنے بھرا نوں ملا جا کے، ایک جملے کو آپ دو طرح بول کے دیکھیں، آج میرا دماغ کر رہا سی، ہو سکتا ہے آگو کہ تیرا دماغ خراب ہوئے ہے آج، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک پوری دنیا میں ایکسیپٹنس دے دی ہے کہ
کہ جب بھی آپ نے محبت کا پیار کا اظہار کرنا ہے تو دل کو انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ ڈکلیئر کرنا ہے اس وقت. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ اور یہ جلدی مانگ رہے ہیں آپ سے عذاب. وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا. یعنی یہ عذاب آپ سے مانگ رہے ہیں، یہ تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے نا کہ کب عذاب بھیجنا ہے. پیغمبر کے کہنے پہ عذاب نہیں آنا، نہ کافروں کے ڈیمانڈ کرنے پہ آنا ہے. معجزات بھی اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دکھاتا ہے، عذاب بھی اپنی مرضی سے بھیجتا ہے. وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفٍ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور تیرے رب کے ہاں تو ایک دن جو ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے جس کی گنتی تم کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو پلاننگ ہے وہ 1000 برس کی ہوتی ہے جو فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اس کو ایک دن شمار کرتا ہے. 1000 سال کے اندر تو کئی نسلیں جو ہیں وہ کھپ جاتی ہیں، کم از کم 10 سے 15 نسلیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عذاب کی جلدی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک تو ایک دن جو ہے وہ تمہارے 1000 سال کے برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، دن کا کچھ حصہ ہی ہے. اگر عذاب 10 سال کے لیے بھی ڈیلے ہو جائے تو 1000 سال میں 10 سال کیا اہمیت رکھتے ہیں. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ جو ہے وہ 1000 سال کی ہوتی ہے. لہٰذا عذاب نہ مانگا جائے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے جب اللہ تعالیٰ چاہے گا عذاب نازل فرمائے گا. وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا اور کئی بستیاں ایسی ہیں جن کو ہم نے کافی عرصہ تک ڈھیل دی. وَهِيَ ظَالِمَةٌ اور وہ بھی اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھیں. ثُمَّ أَخَذْتُهَا پھر میں نے ان کو پکڑ لیا. وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ اور میری طرف سب کو لوٹنا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مشرکین عرب یہ سمجھ رہے ہیں نا اگر کہ 13 سال سے عذاب نہیں آیا تو یہ نعوذ باللہ خالی دھمکیاں ہیں، کچھ بھی نہیں رزلٹ نکلنا. تو ایسا نہ سمجھے، ان سے پہلے بھی کئی قومیں تھیں جن پر اسی طریقے سے ڈھیل کا معاملہ کیا گیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا. اور پھر الٹیمیٹلی تمہیں مر کر تو آنا ہے. دنیا میں اگر عذاب نہ بھی آئے، مر کے تو اللہ کے حضور ہی پیش ہوگے نا. قل یا ایھا الناس اے نبی فرما دیجئے اے لوگو، انما انا لکم نذیر مبین میں تو نہیں سوائے اس کے کہ میں ڈر سنانے کے لیے تمہارے پاس آیا ہوں. فالذین آمنوا تو جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم مغفرۃ ورزق کریم تو ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے. اللہم اجعلنا منہم آمین. والذین سعوا فی آیاتنا اور جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ہماری آیات میں، معاجزین کہ وہ ہمیں ہرا دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم تو ایسے لوگ تو ہیں جہنمی. یعنی جن کا گمان ہے نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے ہوتے ہوئے اپنا غلبہ حاصل کر لیں گے اور قرآن پاک کی دھمکیاں جھوٹی ثابت ہوں گی اور یہ نبی بغیر مشن پورا کیے دنیا سے چلے جائیں گے، ہمیں کوئی عاجز نہیں کر سکتا، نہ اللہ تعالیٰ کو اس کی آیات میں کوئی ہرا سکتا ہے. تعویل خاص میں تو مشرکین عرب کے بارے میں کہ جو قرآن پاک نے وعدے کیے ہیں یہ اسی طریقے سے پورے ہوں گے، اللہ کی پارٹی جیتے گی. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے جانثار اہل البیت اور صحابہ کرام علیہم رضوان. اور تعویل عام میں وہ لوگ بھی مراد ہیں جو آیات کے غلط مطالب لوگوں کو بتاتے ہیں اور آیات میں اللہ کو ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. مجھے بتائیں جن لوگوں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں، یہ ترجمہ کیا ہو احمد صاحب بریلوی صاحب، اور شرح میں ان کے شاگرد خاص مفتی نعیم الدین مراد آبادی صاحب ترجمہ دیکھنے کے باوجود غیر اللہ سے مدد ثابت کر دیں تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اس کی آیت میں ہرانا چاہتے ہیں. وہ اس آیت کو منوان اسی طریقے سے قبول کرنے کے لیے راضی نہیں ہے. اور بعض اوقات تو یہ تفسیر اس طرح کرتے ہیں گویا کہ خدا کے مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ایک بات تو آپ نے عموماً سنی ہوگی جو یہ کہتے ہیں کہ جی قرآن پاک سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے وہ آیتیں پڑھتے ہیں جن میں نبی کی گستاخی نکلتی ہے. اللہ کے بندو، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک میں کہیں سے نبی کی گستاخی نکلتی ہے تو وہ بندہ تو مسلمان ہی نہیں ہے.
تمہارے ذوم میں نکل رہی ہوتی ہے نا، تو اپنے آپ کو قرآن کے مطابق کر لو۔ یہ کہنا کہ جی قرآن پڑھنے سے نبی کی گستاخی ہو جائے گی، آپ نے قل انما انا بشر مثلکم نہیں پڑھنا، اس کے اندر گستاخی کا پہلو آتا ہے۔ اور بھائی اس سے عقیدہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے اتنے کمالات دیکھ کر تم نے یہ رزلٹ نہیں نکالنا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں، میں بھی اسپیشی میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، لیکن فرق بہت بڑا ہے، میری طرف وہی آتی ہے، لیکن انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں۔ مرتبے کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات اس لیے کی گئی کہ اس وقت بھی دنیا میں سب سے بڑا شرک جو ہے وہ ایک پیغمبر کے نام پر ہو رہا ہے، جیزس کرائسٹ۔ آلموسٹ 2 ارب لوگ شرک کر رہے ہیں ایک پیغمبر کے نام کے اوپر۔ پروٹیسٹنٹ جو ہیں انہیں خدا مانتے ہیں، اور کیتھولک جو ہے خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ تو آپ بتائیں اس وقت 2.25 ارب کے قریب مسلمان ہیں، خدا نہ خواستہ اگر قرآن پاک میں اتنی سختی کے ساتھ توحید کے اوپر بات نہ ہوتی، نبی علیہ السلام کی احادیث نہ ہوتی، تو اس امت نے بھی یہی کچھ کرنا تھا۔ تو یہ آیات توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ نعوذ باللہ رسول اللہ کی گستاخی کے لیے، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ اب اگلی آیت جو ہے یہ بھی قرآن پاک کی ایک یونیک آیت ہے، اسی پہ انشاءاللہ آج کی گفتگو کنکلوڈ ہوگی۔ میرا جو ارادہ تھا کہ میں یہ ساری آیات کور کر لوں، تو اس میں سے یہ آخری آیت ہے، سورہ الحج کی آیت نمبر 52، کرٹیکل آیت۔ اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں نے سلمان رشدی کی جو کتاب ہے اسٹینڈک ورسز، اس سے متعلق آلموسٹ 40 منٹ کی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، آپ یوٹیوب پہ دیکھ لیں، آج سے 3 سال پہلے۔ اس میں نے اسی آیت اور اس سے متعلقہ ایک جعلی روایت جس کی بنیاد کے اوپر سلمان رشدی نے وہ کتاب لکھی تھی کہ یہ شیطانی آیات ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کی بنیاد اسی آیت کو بنایا جاتا ہے، اور اس سے ریلیٹڈ سورۃ النجم کی چند آیات اور ایک جھوٹا واقعہ۔ پہلے ہم اس آیت کو کور کر لیتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ سے پہلے بھی ہم نے نہ تو کوئی رسول ایسا بھیجا اور نہ کوئی نبی، الا مگر یہ کہ تمام رسولوں اور نبیوں کے ساتھ ایسا ہوا، اذا تمنا کہ جب انہوں نے کوئی آرزو کی۔ ایک ترجمہ یہ ہے تمنا کا، بخاری میں اس سے ریلیٹڈ ابن عباس کا قول موجود ہے۔ دوسرا ترجمہ ہے کہ انہوں نے تلاوت کی اپنی بک کی۔ القى الشیطان فی امنیتی، تو شیطان نے بھی اس میں اپنی چیز شکوک و شبہات وسوسے داخل کر دیے، یعنی رسول اور انبیاء امت کے سامنے اپنی کتابیں تلاوت کرتے تھے، یا وہ خواہش کرتے تھے کہ ان کے دین کا غلبہ ہو، تو شیطان ان کے لیے ہرڈل بن جاتا تھا، یا شیطان بھی اس میں کوئی اپنی بات ڈال دیتا تھا۔ یہ دونوں ترجمے درست ہیں۔ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ، پس اللہ تعالیٰ پھر ایسا کرتا ہے کہ مٹا دیتا ہے جو شیطان کی طرف سے آمیزش ہوئی ہوتی ہے، یعنی شیطان جو کوشش کر کے دین کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، پیغمبر کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کا مددگار بن جاتا ہے، یا شیطان نے کوئی باطل عقیدہ داخل کیا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیتا ہے۔ ثم يحكم الله آیاتہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو محکم کر دیتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علم والا اور حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے یہ اس کی حکمت کے تحت ہے، اس کے علم میں ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے کہ انبیاء کرام کے ساتھ ایسی آزمائشیں جڑی ہوئی ہیں۔ یہ آیت مبارکہ سورہ الحج کی آیت نمبر 52 اس پر گواہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسول ان کے ساتھ ایسے معاملات ہوئے کہ انہیں اپنے مخالفین کی طرف سے تکلیفیں کاٹنی پڑیں، خصوصاً شیاطین کی طرف سے۔ سورۃ الانعام میں بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے بھی اور شیاطین میں سے بھی، جنات کے اندر سے بھی اور انسانوں میں بھی شیاطین، انبیاء کے ماننے والوں اور انبیاء کے مخالفت میں کھڑا کر دیتا تھا ان کی آزمائش کے لیے۔ یہ ہمیشہ ہوا ہے، جب تک حق اور باطل کی آپس میں کشمکش نہیں ہوگی اس وقت تک جنت نہیں ملنے والی۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔
آزمائش تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی ہوئی ہے، تو انبیاء کرام ان کے ماننے والوں کو بھی اس تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب کبھی وہ تبلیغ کرتے ہیں تو شیطان اس میں کوئی مکسچر کر دیتا ہے، بات کچھ اور تھی اس کو بنا کے کچھ اور پریزنٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیوی اور ہماری ماں سیدہ عائشہ کے اوپر تہمت لگائی منافقین نے، تو ظاہر ہے ایک تکلیف سے گزرنا پڑا نا، کیا کچھ مشہور کر دیا۔ اسپیسیفکلی اس آیت کے حوالے سے ایک جعلی روایت ہے، منقطع روایت ہے، المعجم الکبیر طبرانی کے اندر، مجموع الزوائد کے اندر بھی لے کر آئے امام حیثمی، مسند البزار کے اندر بھی موجود ہے، سورۃ النجم کی آیت نمبر 19 اور 20 کے کانٹیکسٹ میں، کہ جب نبی الاسلام وہ آیات تلاوت کر رہے تھے جن میں لات، منات اور عزا 3 دیویوں کا ذکر تھا، مشرکین عرب جن کی پوجا کیا کرتے تھے، تو اسی موقع پر نبی الاسلام کی مبارک زبان کے اوپر شیطان نے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جعلی روایت ہے، چند کلمات جاری کر دیے، اور اس کی وجہ سے وہاں پر کھڑے ہوئے مشرکین بھی سجدے میں گر پڑے۔ سورۃ النجم میں جو سجدہ آتا ہے، حالانکہ وہ سجدہ آگے جا کے آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ آج تو محمد نے ہماری بات مان لی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس میں الفاظ یہ ہیں کہ نعوذ باللہ، نبی الاسلام کی زبان پہ یہ جاری ہوا کہ یہ تلک الغرانیق العلا، یہ بلند رتبے والی تینوں دیویاں ہیں، اور قیامت کے دن ان کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ یہ 2 آیات جو ہے وہ شیطان نے بیچ میں داخل کر دی، اس کی وجہ سے مشرکین عرب بھی سجدے میں گر پڑے۔ بخاری میں یہ واقعہ ہے کہ مشرکین عرب نے سجدہ کیا، لیکن وہ سورۃ النجم کے اندر رو بھی اتنا ہے، اور پھر نبی الاسلام تلاوت کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہے مشرکین عرب تو چھپ چھپ کر قرآن سنا کرتے تھے، اس روب کی وجہ سے وہ سجدے میں گئے۔ انہوں نے بخاری سے وہ حصہ اٹھایا اور کہا کہ یہ مسند البزار میں اور المعجم الکبیر طبرانی کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی الاسلام کی زبان پر شیطان نے یہ کلمات جاری کر دیے، اور مشرکین عرب بھی سجدے میں گر پڑے کہ لو جی آج تو ہماری دیویوں کو بھی پیرلل میں مان لیا گیا۔ نعوذ باللہ، یہ بالکل جعلی روایت ہے۔ شیخ ناصر الدین البانی محدث اعظم سعودیہ، انہوں نے باقاعدہ اس کے خلاف پوری کتاب لکھی ہے اور بتایا کہ یہ روایتیں بالکل جعلی ہیں، کسی صحابی تک یہ روایت ثابت نہیں ہوتی، تابعین تک چیزیں پہنچتی ہیں، لیکن یہ مرسل روایات ہیں، اور صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ مرسل کوئی شے نہیں ہے جب تک کہ کسی صحابی کو مینشن نہ کیا جائے۔ تو ظاہر شیطان سے سنا ہوگا، صحیح مسلم کے مقدمے میں ہے کہ بعض اوقات شیطان زمین پہ اترتا ہے انسانی شکل میں اور حدیث بیان کر کے چلا جاتا ہے، جب مجمع چھٹتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کی ایک حدیث کسی حضرت صاحب نے سنائی تھی، کسی بزرگ نے سنائی تھی، اور وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو تحقیق کر لیا کرو کہ بندہ کون ہے جس نے وہ چیز بیان کی ہے۔ بہرحال یہ واقعہ حافظ ابن کثیر نے بھی تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا اور بتایا کہ یہ بالکل جھوٹا اور جعلی واقعہ ہے، نبی الاسلام کی مبارک زبان کے اوپر کبھی بھی اس طرح کے کلمات جاری نہیں ہوئے، اور یہ کہنا کہ وقتی طور پر پیغمبر جو ہے دین کے معاملات میں بھی شیطان کی گرفت میں آ سکتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ آزمائش کے طور پر دینی معاملہ تو ڈسٹرب نہ ہو، لیکن امت کی آزمائش کی خاطر بعض اوقات کوئی ایسی چیز سامنے آ جائے، جس طرح کہ قرآن پاک میں آیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی رسیاں اور لاٹھیاں سانپ نظر آئیں جب جادوگروں نے اپنا کرتب دکھایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر غلبہ فرمایا۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آیا ہمارے نبی علیہ السلام کے اوپر بھی جادو ہوا، لیکن اس میں دینی کوئی معاملہ نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام کی یادداشت اس حوالے سے کمزور ہو گئی کہ میں کل کس بیوی کے پاس تھا اور آج میں نے کس بیوی کے پاس جانا ہے، دینی معاملہ کوئی ڈسٹرب نہیں ہوا۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل فرمائی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس علاج کے طور پر۔ تو اس طرح کا معاملہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوا۔ اگر ترجمہ کریں گے کہ شیطان پبلک تک کوئی غلط نظریات پہنچاتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن وہ اس واقعے کے ساتھ لیٹ نہیں کریں گے، بلکہ آپ یہ کہیں گے کہ پیغمبر نے صحیح بات کی، لیکن لوگوں نے اس بات کو بگاڑ کر پیش کرنے کی کوشش کی، جس طرح آج تک ہمارے علماء کر رہے ہیں۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ اصل مدد کی بات ہے، آپ بابوں سے بھی مانگ سکتے ہیں، تو یہ شیطان داخل کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ ایسی آیات نازل کی ہیں، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ شان ہو؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تو اس طرح کے اعتراضات نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی آتے تھے۔ سورۃ الفرقان میں آیا کہ نبی جب کبھی یہ کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں ہم اس کا معقول جواب آپ کو سکھا دیتے ہیں۔ کیا اعتراض لے کر آتے تھے کہ قرآن پاک اکٹھا کیوں نہیں نازل ہو گیا؟ 23 سال تک یہ نازل ہوتا رہا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نبی علیہ السلام اس کے اوپر کوئی محنت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہم نے اس لیے گریجولی نازل کیا تاکہ اس سے تمہارا دل مضبوط کرے۔ مجھے بتائیں اکٹھا قرآن ملتا اس میں زیادہ ٹیسٹ تھا یا اس چیز میں زیادہ ٹیسٹ تھا کہ غزوہ بدر کے بعد بدر کی کمنٹری آ رہی ہو، احد کے بعد احد کی کمنٹری آ رہی ہو، غزوہ تبوک کے بعد اس کی کمنٹری آ رہی ہو، سورۃ الاحزاب نازل ہو غزوہ خندق کی کمنٹری پہ، کچھ دوران آیات نازل ہو رہی ہو، مسلمانوں کو ڈھارس رہے کہ ہمارے رب کے ساتھ ہمارا تعلق پیغمبر کے ذریعے قائم ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اڈاپٹ کیا۔ تو اس قسم کے اعتراضات آتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا جواب نازل فرما دیتا تھا۔ لہٰذا دونوں ترجمے درست ہیں۔ اذا تمنا، جب کبھی نبی نے کوئی آرزو کی کہ میں دین کے لیے کوشش کروں تو شیاطین ہرڈل رکھتے تھے، لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے، اور تلاوت میں ہرڈل اس حوالے سے رکھتے تھے کہ وہ قرآن پاک کی آیات کو بگاڑ کے پیش کرتے تھے نا۔ قرآن پاک میں آیا کہ انہوں نے اعتراض کر دیا کہ تم کہتے ہو نا کہ جو معبود ہیں جھوٹے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا، تو پھر عیسیٰ ابن مریم بھی جہنم میں جائیں گے، نعوذ باللہ۔ سورۃ الانبیاء میں آیا کہ ان کے معبود ہو، اب دیکھیں نا اعتراض تو نکال لیا نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ عیسیٰ ابن مریم تو ہمارے خاص بندے تھے، ان کے ماننے والوں نے ان کی طرف غلط بات منسوب کی ہے سورہ زخرف میں، عیسیٰ ابن مریم جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اعتراض وہ بنتا ہے نا، یہاں بھی لوگ پک اینڈ چوز کرتے ہیں نا، یعنی اللہ تعالیٰ کا کلپ کاٹتے تھے وہ، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جواب نازل فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الفرقان میں آیا کہ جب کبھی کوئی اعتراض لے کر آتے ہیں ہم جواب نازل فرما دیتے ہیں۔ اب اس کی حکمت بھی اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے، لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ۔ یہ جو آزادی ملی ہوئی ہے نا شیاطین کو کہ وہ وسوسے ڈالیں، یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے جو وسوسہ ڈالتا ہے شیطان ایک آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں پہلے ہی مرض موجود ہے، دل بے ایمان تے اجتا ٹھیر، ٹھیک ہے ان کی گمراہی میں اضافہ ہی ہو، وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل بہت سخت ہوں، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اور بے شک جو ظالم ہیں وہ اپنی گمراہی میں دور نکل چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں یہ بھی فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا ہے اس طرح کی آزمائشوں کی وجہ سے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور اس کی حکمت یہ بھی ہے کہ جان لیں وہ لوگ جو اہل علم ہیں ایمان والے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، کہ یہ قرآن پاک حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ ظاہر ہے کہ کافر جب مسلمانوں کو ڈراتے تھے کہ مارے گئے، اور غزوہ احزاب میں موت سامنے نظر آ رہی ہے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غزوہ خندق کے اندر جب فتح دی تو پھر مسلمانوں کا دل مضبوط ہوا نا۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں کہا ہے کہ منافقین کہہ رہے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جھوٹا وعدہ کیا تھا، دیکھو ہم تو مارے گئے، ہم تو ٹائلٹ بھی نہیں جا سکتے۔ اور جب فتح ہوئی تو پھر کیا ہوا کہ اہل علم جو ہے ان کو پتہ چل گیا کہ قرآن حق ہے، جو پہلے وعدہ کیا گیا تھا۔ اب اس کا مزہ اسی وقت آئے گا جب کافر آپ کو وسوسے دلائیں اور آپ بالکل ایج پہ پہنچے ہوں اور پھر اللہ کی فتح ہے، تو آپ کہیں گے واقعی اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ درست تھا۔ تو یہ اللہ کی آزمائش ہے تاکہ اہل علم جو ہیں ان پر اللہ تعالیٰ واضح کر دے کہ قرآن پاک اور یہ پیغمبر حق ہے ان کے رب کی طرف سے، فَيُؤْمِنُوا بِهِ، تاکہ وہ اس پر ایمان لائیں، فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل جھک جائیں کتاب اللہ کی طرف، اپنے پروفٹ کی طرف، وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دینے والا ہے اہل ایمان کو، یعنی جو بات مان لیں ان کو ہدایت ملے گی، اِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ میرے خیال ہے اسی پہ کنکلوڈ کرتے ہیں۔ یہ دونوں آیات اس کے ساتھ جوڑنا ضروری تھی تاکہ یہ چیپٹر جو ہے وہ کلوز ہوتا۔ باقی آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اس میں میں نے تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز ڈسپلے کروائی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں سے اسے دھو ڈالے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔